بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول علی رسول الکریم اما بعد۔ کل بات میں نے عرض کی تھی اخلاق اور اخلاص کے بارے میں، یہ دونوں بہت ضروری مضمون ہے، دونوں جو ہے بہت ضروری ہے۔ بدون اخلاص سے عمل قبول نہیں۔ اس میں بھی شرط ہے، اخلاص میں بھی اخلاص وہ معتبر جو شریعت موافق ہو، نہ وہ بالقابل رد ہے۔ ہر اخلاص قبول نہیں ہوگا، شرائط پائے جائیں گے شریعت کے تو قبول ہونا رد کر دیا جائے گا۔ لوگ غلط فہمی کا مخلص شخص ہے، کیسے معلوم؟ اس کا تعلق قلب سے باری تعالیٰ کو واقف ہے۔ اخلاص جو ہے یہ خفیہ وہ ہے، ہمارا کوئی دکھائی نہیں کہ میں اتنا اخلاص ہے، کوئی اعلیٰ نہیں یاد ہوا کہ بتا دے ان کے اتنا اخلاص موجود ہے۔ ہاں مستثنیٰ ہے اللہ والے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ الہام فرما دیتے ہیں، القاء فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنے پانی کے اندر ہے، وہ بتا بھی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ والے بڑے کریم النفس ہوتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں، عیب کو چھپاتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ اکثر کسی کوئی غلطی ہو، کوئی صحابی یا صحابیہ سے آپ عنوان اختیار فرمائیں، لوگوں کے حال ہو گیا۔ اب سب لوگ تھے اپنے اس میں تھے، وہ سمجھتے ہوا کہ حضرت نے میری بات کو اخفاء راز میں رکھا، وہ بتا بھی دیا۔ یہ وراثت میں ہے اولیاء کرام کو، ورثۃ الانبیاء میں اور چیزیں یہ بھی ہے۔ اخفاء راز کو رکھنا یہ اللہ والوں کا کام ہے، ان کا قلب سمندر ہوتا ہے، ہزاروں عیب کو جانتے ہوئے بھی لیکن ظاہر کبھی نہیں کرتے، اور اصلاح کی دعا بھی کرتے ہیں۔ مجلس میں عنوان اختیار کرتے ہیں، اس کو اذیت بھی نہ ہو اور اور نفع ہو جائے۔ جس نے بھی وہ خطا کی ہو سب کو تنبیہ ہو جاتی ہے، واقعی بھائی اسے بچنا چاہیے۔ یہ چیز کیسے پیدا ہوئی؟ دو چیزوں سے۔ ایک تو انہوں نے صحبت شیخ کو اختیار کیا، کتنا بڑا عالم ہو، علامہ ہو، لیکن بدون سے ناممکن۔ وہ سندی عالم تو ہے، عملی عالم نہیں ہے۔ آج امت پہ یہاں مرض ہے، علم برا سند ہو گیا، برا عمل نہیں رہا۔ میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، برا سند برا عمل نہیں۔ ورنہ مفتی جو ہے بہت پھو قدم رکھتا ہے، اس کے اندر خشیت غالب رہتی ہے، لیکن ہر مفتی نہیں۔ جنہوں نے تزکیہ نفس کیا پھر کسی پرواہ بھی نہیں کرتے، وہ کام کی اشاعت کرتے ہیں بہت، اسے اعلانیہ طور پر خشیت ملحوظ رہتی ہے، کسی کی تحقیر بھی نہیں کرتے، اور اس کو عیب کو سننا ظاہر کرتے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے۔ یہ خانقاہی نظام، اس کو کہتے ہیں بیعت ہونا۔ شیخ شاہ سوری رحمۃ اللہ نے بہت اللہ والے بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ جب اپنے علاقے میں رہتے تھے، اس گئے ہوئے تھے تو نماز کے بڑے پابند تھے۔ ایک دن کچھ جانے میں تاخیر ہو گئی، وہ ایک بڑے عالم تھے اس زمانے کے، انہوں نے کہا کہ نماز شروع کر دو۔ ظاہر ہے نماز ہو گئی، ان کے وزیر کو بننا گھر گزرا، ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو بڑے اچھے ایک انہوں نے تنزیہ طور پہ تقریر کر دی، ان عالم صاحب نے بہت اچھا جواب دیا، فرمایا کہ نماز بادشاہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً انہیں توجہ دلائی، وزیر کو تم نے کیوں کہا؟ انہوں نے صحیح بات کہی۔ حالانکہ اس میں دو چیز اور بھی یاد رکھو، ایک مستقل نمازی کو انتظار کریں گے، اگر 2-4 منٹ تاخیر ہو رہی ہے اس کا انتظار امام کر رہا ہے، اس کے ضروری ہے تاکہ وہ تسلسل باقی ہے۔ انہیں جیسی گھڑی پر نظر گئے کھڑے ہو گئے، دیکھ لیں پرانے جو آنے والے مستقلاً وہ آگے یا نہیں آگے۔ لیکن اس میں یہاں دو چیز ثابت ہے، انہوں نے بادشاہ کی رعایت نہیں کی، چونکہ یہ تھا کہ وزیر فرمائش کریں، بادشاہ ناراض ہو جائیں گے۔ ان کا نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، بادشاہ کے لیے نہیں۔ انہوں نے تزکیہ نفس کیا ان عالم صاحب نے، اس پہ انہوں نے
یہ چیز آج کل فقدان اس کا ہے، مداحنت کہتے ہیں اس کو. ارے کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، اسی لیے قوم بیزار ہے. اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی منکر کو دیکھو، سب سے اعلیٰ درجہ ہاتھوں مٹا دو اس کو، سب سے اعلیٰ درجہ، ورنہ زبان سے کہو، ورنہ دل سے برا کہنا ہے. شریعت نے شار السلام کتنے شفیق رحمۃ اللہ العالمین سب کچھ ہے، اس پہ یہاں پر تاکید کی ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم ان کو جو ہے کوئی منکر دیکھو، نامناسب چیز دیکھو، ہاتھ سے مٹا دو. لیکن پہلے اخلاص پیدا کرو. یہ نہیں میں نے ایسے پہلوان دکھا کہ میں نے ایسا کہہ دیا، یہ نہیں. تو آج ہمارے اندر اخلاص تو ہے نہیں، اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہمارے. تو شروع سے بات کرنا یہ خلاف سنت ہے. تبسم فرمانا سنت ہے. ملاقات کرو، مسکرا کے ملو، اس کا دل خوش ہو جائے گا. جس نے ایک بار کہ مومن نے دل خوش کیا، اس نے اللہ آ جاؤ آ جاؤ ادھر آ جاؤ تمہارا ہے. جس نے مومن کو خوش کیا، اس نے اللہ تعالیٰ خوش کیا. لیکن ہر مومن نہیں، مومن صالح جو لوگ نیک ہیں گناہ سے بچتے ہیں. اسی لیے جہاں پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مومنین کامیاب ہو گئے، سب کے لیے نہیں. اور قرآن پاک آیت نازل کر دی، قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومن. ان کے بعد فرمایا کہ سب نہیں، جنہوں نے ان پر عمل کیا وہ کامیاب نہیں ہے. آج امت چاہتے ہم کامیاب ہو جائیں، ہم مومن ہیں، ہم کو اعلیٰ درجہ ملے، عمل تو کرو. عمل کا جزا بالکل نہیں. ایک مرض عام ہو رہا ہے، جس کو دیکھو میں بیعت کر لیجیے. بیعت جانتے ہو اس کو، کٹھن سودا ہی ہے، آخرت کا سودا ہی ہے. نفسوں کو چلنا پڑے گا، کڑوی سننی پڑیں گی. بہت سخت ہے اس میں. جس کو جو اپنے کو وہ کرنا ہو، متہم کرنا ہو، وہ کہے ٹھیک ہے، ہم کو تو اللہ کیا جانا ہے، ہم کیا جواب دیں گے. میری اصلاح ہوئی، عورت کی اصلاح ہو جائے، یہ تمنا ہونا چاہیے. آپ نے صاحب محنت کی، ان کو سکھایا باقاعدہ. اسی لیے 100% صحابی کامیاب. اور سب کو لقب دیا، اعلیٰ سے ہو یا ادنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ان کو، بہت پیارا بڑا لقب ہے. اللہ سے وہ راضی ہو گئے. یہ وراثت میں اولیاء کرام کے اندر آئی. وہی چاہتے ہیں کہ اتنے میرے متعلقین ہیں سب کامیاب ہو جائیں. آج ہم گناہ سے بچتے نہیں، معاملات میرے خراب، لین دین ہماری خرابی، اور کیسے ولی بن جائیں گے ناممکن ہے. ولایت شرائط میں سے دروازہ کھلا قیامت تک. نبوت تو بند ہو گیا، کوئی نبی نہیں آنے والے. آج ایک نیا فرقہ چل رہا ہے، اس کے بعد آج کل پیچھا کیا مفتی اسد قادری صلی اللہ علیہ نے شکیل بن حیف، اس نے دعویٰ کہ میں نبی ہوں، نبی موعود ہوں. معلوم مردود. ایسے لوگ قیامت تک ہوں گے. اور کتنے لوگ بہہ کے اس کے پیچھے آ گئے. ایسا جال بچھاتے ہیں لوگ، اس کے اندر ایک وہ ہوتا ہے، تفسیر کا عمل جانتے ہیں لوگ. ایک واقعہ سے یاد کروں، یہ دور تھا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلی محدث جو تھے ان کے شاگرد تھے. وہاں پر ایک نے ایک فرقہ ایجاد کیا، چہار ابرو صاف، بھوے منہ داڑھی بال سب صاف رکھو، ہم آزاد ہیں، ہم شہر پابند نہیں ہیں. ایسے ہو تو اب ایک کہتے ہیں وہ نوجوان عالم تھے بہت پڑے، لیکن تربیت میں کچھ کوتاہی رہ گئی. کوئی کام کرو شاہ سے پوچھ کرو کامیاب. گرمی کا زمانہ تھا، ایک دم جن کو چلا لا گیا کہ میں جاؤں مناظرہ کروں اس سے. پہنچ گئے گھر اس کے، گرمی زمانہ ہوا، اس کی آپ پہنچ کے یہ آئے ہیں بحث کرنے ہیں. مولانا صاحب تشریف لائیے. جملہ پہلا استقبال کیا، موم ہو گئے، کہا پتھر سے موم ہو گئے. ایک لوگ شربت پلاؤ، گرمی میں آ رہے ہیں. شربت پلایا. اب ظاہر ہے جب ٹھنڈک لگی تو تکان دور ہوا کہ آپ آرام کر لیجیے. آرام کیا تھوڑے اس سے تصویر کا عمل جانتا تھا. آرام کر اٹھے تو اب فرمایا کہ آپ انہیں بیعت کر لیجیے. یہ ہے
بدون شے کے کبھی نہیں کام ہوگا. جب حضرت کو اطلاع ہوئی بہت افسوس فرمایا یہ بھی خام تھا، ہمیں پوچھ کے جانا چاہیے تھا. اس کو یہ فن سے واقفیت ہے، تفسیر کا فن جانتا ہے، انہوں نے معروف کر لیا. اتنے بڑے عالم اس کا تو چلے گا. شاہ عبدالرحمٰن بہت افسوس ہوا، اتنا جید عالم. یہ ہوتا ہے کہ جب شیخ ہو پوچھ لو، وہ کہیں جاؤ پھر کامیاب آؤ گے. تو آج ہمارے اندر نہ تو اخلاق اچھے نہ اخلاص ہمارے اندر. اسی لیے اللہ والوں ملنا چاہیے. ان کی ہدایت ایک ہی ہوتی ہے، صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. یہی ان کا نعرہ ہے 24 گھنٹے کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطان سے ناراض، ان کی ضرورت سے ناراض، ان کے جتنے متعلق ان سے ناراض. ہر گناہ جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. آج ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور فون بکتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اسی لیے شاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو. اگر تم نجات چاہتے ہو تو زبان کو قابو میں رکھو. چونکہ پوری سائیکالوجی یہاں پر ہے. سائنس کے لوگ مضامین چونکہ واقف نہیں، جو واقف ہے تو اسے تبدیل کر لیتا ہے. یہاں پوری سائیکالوجی ہے. زبان کے جو خصوصیات ہیں سائنس کے روح سے بہت ادق ہیں اس کے اندر. اس کی تفصیل سب سے بیان کی امام غزالی مرغدون نے. زبان کے بارے فرمایا 20 آفتیں ہیں، 20 مرض میں مبتلا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں تو اخلاق اچھے کر لو، اخلاص پیدا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. اس میں شمار آ جائے گا قد افلح المؤمنون میں، کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے جو وقت گزر گیا وہ آنے سے رہا. جو وقت موجود ہے اسے غنیمت جانو. یہ بھی چلا جائے گا. کوئی دنیا میں سائنس پوری فیل ہے، کوئی کہہ پچھلی دن دکھا دو مجھے. ریکارڈ تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں تو ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. حقیقت دنیا سارے حالات فیل ہیں. یہ پچھلی دن دکھا دو مجھے. آج کل چونکہ سائنس کا دور ہے، اسپیس میں خاص طور سے فضا میں آوازیں زم ہیں. اب ایک کوشش ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کبھی جو زم ہے اس کو کیچ کر لیں. سائنس ظاہر ہے انسان جب محنت کرتا ہے اور اس کی طرف توجہ ہوتی ہے وہ مشکل نہیں ہے، حلول کر جاتی ہے. زم ہے بھی. اسی لیے جب کہتے جب مسجد جاؤ تو ذکر جاتا فضا میں وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور قیامت کے دن اس کو ظاہر کریں گے. یہ فلاں درخت سے فلاں گزرے تھے، وہ گواہی پیش کر دے گا. آواز آپ کی لوگ بہت کوشش میں ہیں. یہ چونکہ آواز کا سے پورا یہ ساؤنڈ چیپٹر ہے فزکس کا ہے. چونکہ میں مضمون رہ چکا ہے تو یہ طبیعت بڑی کشادی پیدا ہو جاتی ہے سائنس کے مضامین کا. اس سے پھر ترجیح ہوتی ہے شریعت کی. آج ہمارے اندر مادہ جاننے کا نہیں ہے. بہت کتابیں اس کے ساؤنڈ پر ہیں، کیسے آواز پھیلتی ہے، کیسے سمٹتی ہے، کیسے اندر کنیکٹیٹ ہوتی ہے کان کے اندر سماعت جو ہوتی ہے. تو اخلاق اور اخلاص دونوں جو ہے اگر مربی اچھا ہے کہتے ہیں تو اس کے دونوں وقت پیدا کر دے گا. اخلاق بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اخلاص پیدا ہو جائے. ایک واقعہ عرض کر دوں. اتوارا تھا نور خدمت شخص پہنچا، ارے مجھے غصے کے مار جائے. سارے بڑے جید علماء بیٹھے تھے، انہوں نے وقت رائے دے دی. ہوتا جیسے حضرت مسکرائے کہا اسے اچھا یہ کرو تم لکھنؤ جاؤ، انوار بک ڈپو میں علی صاحب ہے وہاں بیٹھو جا کے. اب سب کو تعجب کیا، نسخہ تجویز کیا. شاعر سلام ہماری کھڑے تو بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ. اس سے بہت سے نسخے ہیں. ایک نیا نسخہ بہرحال چونکہ حضرت حکیم الامت بھی تھے انہوں نے بھیج دیا.
کچھ مدت میں ان کا تغیر ہو گیا. 2 ہفتے بعد حضرت علیزہ لکھا کہ حضرت میرا غصہ آدھا رہ گیا, ابھی اور بیٹھو. جب تکملہ ہو گیا تو حضرت اللہ اب سب لوگ جو تھے یہ حضرت نیا نسخہ تجویز کیا, کیا حکمت ہے. فرماتے کو میں نے ان کو بھیجا تھا جن کا ہوتا انوار بہت بڑے وہ تھے, تاجر تھے وہ, ان کا تحمل تھا, ضبط کرتے تھے. گاہک آتا تھا, ان کو طے ہوتا تھا, وہ مسکراتے تھے کہ جن کا معاملہ ہے تو خاموش اور میں غصہ کروں. اسی لیے کہا کہ کونوا مع الصادقین میں جو یہی ہے, ان کے اندر تحمل تھا, اس کا اثر لیا انہوں نے کہ مجھ سے تو بات نہیں ہے اور یہ پیچھے مسکرا رہے ہیں, یہ میں 2 جھاپڑ کھا دوں گا, اور یہ وہ مسکراتے رہے. پھر حضرت فرمایا کہ ان کے اندر غیرت مدہ ہے, ان کو میں نے بھیجا تھا, وہ تحمل کرتے تھے, ان کے اندر غیرت تھی. یہ تحمل کرتے میرے اندر, یہ بس یہ اللہ والوں کی حکمت, وہ یہ سکھاتے ہیں. یہ بیت کا مقصد, یہ تھوڑی ہاتھ دے دیا ہم بیت ہو گئے, یہ کوئی قابل قدر نہیں بیت. جب تک کہ نفس اصلاح نہ ہو جائے بالکل نہیں. اسی لیے امت کے اندر یہ جو خانہ سرد ہو رہا ہے, اللہ ماشاء اللہ کہیں گے, ایسی خانقاہ بھی موجود ہے جہاں پہ اخلاص بھی اور اخلاق بھی ہے. لیکن ایسے میں کیا خانقاہ لوگ ہیں, اصل انہوں نے اصلی خانقاہ دیکھا نہیں, اصلی شے دیکھا نہیں. حق ہو نعرے لگانا, جھومنا, یہ ہو رہا یہ کون سی جگہ. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور قوالیاں ہو رہی, کون سا دن نہیں ہے. اس میں لوگ زیادہ فیصلے ہو کہ وہی ہے جو ہونا چاہیے اس کے اندر. ایک تو واقعہ میں نے شیر تصوری کر دیا تھا, ایسی بہت سے واقعات ایسے ہیں. اللہ والوں کے اندر 2 بس ہوتے ہیں, ایثار بھی ہوتا ہے اور بے پناہ ہمدردی ہوتی ہے مخلوق سے, چونکہ نبی کے بس ہے. اسی لیے آپ کو لقب ملا رحمت للعالمین. رحمت عالم کا نہیں, عالمین ہے. عالم کہتے تھے, عالمین. یہی حال اللہ والوں کا ہوتا ہے, ان کی شفقت ہوتی ہے اور کوئی دیکھتے کسی کو, ان کے اندر ایک تغیر پیدا ہوتا ہے, دل میں قوت پیدا ہوتی ہے. تو نابلین نورا مرقدو کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کنویں سے پانی لے رہی تھی, اور گہرا بھی تھا. تو اس سے کہا کہ بھی جمنا کا پانی بہت حاضر نہیں تھا پانی. اس عورت نے کہا کہ صحیح ہے, ہم غریب آدمی ہیں, اس کا پانی پئیں گے بھوک زیادہ لگے گی, اتنا میرے پاس ہے نہیں, اس لیے میں اسے پانی پی رہا ہوں. اس کی طرح حضرت ہو گئی. حضرت نے فوراً اس کے لیے ایک متعین مدت کے لیے کر دیں کہ تم پانی لو, یہ پیسہ دے رہے ہیں. یہ ہمارے ہم لوگ نظامی جو لکھتے ہیں ان کے, وہ تو دیکھو ان کے اندر کیریکٹر کیا تھا ان کا, کہتی اصلاح کی انہوں نے. صابر کلیری کے نام تو لیتے ہیں, ان کا جو اشار وہ تو دیکھو. ایسی ان کے واقعہ تھا کہ دیکھا اکثر جو روزہ رکھتے تھے تو خادم نے پیش کیا تو سحری کچھ نہیں کرتے تھے, افطار بہت نہ ہونے برابر. تو خادم کہا کہ حضرت ایسے تو آپ ذوق زیادہ بڑھ جائے گا, وہ کام بھی خوب کرتے. یہاں پر یہ لفظ ہے مطابعت. فرمایا بھائی کتنے لوگ ایسے ہیں فاقے سے رہتے ہیں, کچھ تو میں مطابقت کر لوں. یہ تھا میں نے کہا شام. ایک بہت بڑے بزرگ تھے بشیر حافظ نور اللہ مرقدہ, سردی زمانہ تیز, کپڑے پہنے ہوئے تھے, اترنا شروع کر دیا. اور لوگوں کا حضرت کیا کر رہے, اتنی ٹھنڈا اور ٹھنڈا سے آتے اتر رہے. کہ کتنے لوگ ایسے ہیں سردی میں ٹھیک رہے, میں مطابق چاہتا ہوں. کچھ مطابق صاف تو مل جائے گا کہ میں نے ان کی مطابقت کی. یہ ہمارے بزرگوں سے بڑے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں یہی ہوتا ہے ایثار, قربانی, اپنے نفس کی قربانی کرنا. یہ شیخ واقعہ لکھا نہیں, سیری کا واقعہ کہ میرے گھر سے آئی اور ان کا وہاں بھیجو, روٹیٹ کرتے گھومتی رکی ہوئی آگے. یہ چیز کا پیدا ہوگی جب تم اللہ سے تعلق قائم رکھو گے, سچے دل سے, گناہ سے بچو. خالی سننا کافی, سن تو لیا
آتے لوگ سننے کے لیے نہیں، یہ کچھ کام نہیں. سنو اور دھیان سنو، عمل کریں. سمجھنا و بتانا، سنو اور عمل کرو، اطاعت کرو شریعت میں. آج ہم لوگ اطاعت کرتے ہیں نفس کی. ہمارا شابان دیکھیں پوری مسجد بنی ہوں گی شام میں، نفلیں پڑھیں. یہ کیا ایک ہی دن نماز رہیں گے؟ یہ نفس والی نماز ہے. اور دن تو فرائض سے غور کچھ نہیں، لیکن اس دن پوری مسجد بنی ہوں گی. اپنا شابان ہے یہ ہو رہا آج کل. تو اپنے نفس کی فنا کرو، کثرت ذکر میں لگو گے، نفس میں فناحیت آ جائے گی. وہ رحمت تلاش کر لو، اس کے بعد پھر اس سے مقابلہ کرو گے تو نفس کو ہرا دو گے تم، ورنہ نفس کو ہرا دے گا. یہ خانقاہ نظام جب تک کہ صحت عافیت ہو مالک خوب. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جوانی کی بات بہت پسند ہے. سارے خواہشات موجود اس کے اندر، لیکن اللہ کی خشیت غالب ہے. اور اسے کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ غالب ہوتا ہے ان کے اندر، اپنے آپ گناہوں سے بچاتے ہیں. تمام بہت چیزیں ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں خواتین بھی اللہ والی ہوتی تھیں، مرد بھی ہوتے تھے. مزاحیہ ہے لیکن بڑی نصیحت عبرت ہے اس کے اندر. ایک خاتون تھی حسین جمیل، رخسار پہ تل سے ان کے پشتون مرتا ہے. ایک نوجوان نے اس کو کہتے کرایا، فرمایا کہ کیا میں ہر جیسے بوسہ دے سکتا ہوں؟ یہ جو جملے جو ہے کیا میں ہر جیسے بوسہ دے سکتا ہوں، وہ خاتون اللہ والی تھی. اس نے فوراً جواب دیا بغیر احرام باندھے ہوئے. یہ ہے بغیر احرام باندھے ہوئے، انکار نہیں کیا. یہ کہایا آج ہمارے اندر نورت نمرد میں علم سے بالکل دور ہو گئے، جاہل ہو رہے ہیں بالکل. میرے بات تو پڑھایا نہیں تم کو، جو ہے پڑھایا نہیں تم نے، پھر کوشش کیوں نہیں کی. بہت سے بہت مشہور ہے. ابراہیم لنگن جو تھا پریسیڈنٹ، پہلا امریکہ پریسیڈنٹ، وہ بالکل ان پڑھ تھا. اس نے شروعات کی 19 سال کی عمر کے بعد، 20 سال کی عمر ہے. حج جو ہوتے تھے اس نے کہا میں پڑھوں گا. یہ تو بہت وہ رائٹر بنے، بہت سے ایسے ملیں گے. یہ طلب کی باتیں سنو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے مجھ کیا مانگو، جو خالق مالک ہے، ہر چیز کہہ سکتے ہیں. ہم اس سے علم مانگو، رب زدنی علما، اس سے علم مانگو. آج ہم لوگ مانگتے بھی نہیں. ڈگری کے لیے ضرور داخلہ دیں گے بچوں کو، کہاں کہاں بھیجتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، اور دین میں صفر. اسی لیے مدارس میں نظام آ رہا ہے. خیانت بھی شروع ہو گئی. پیسہ ملے چلنا آنے دو. یہ اسی لیے وہ تو ویسے رہے. اتوار سے ایک بڑے غیر اس مسلک کے سوال کیا کہ یہ انعقاد کیوں آ رہا ہے دینی مدارس کے اندر، یہ طلباء کے اندر یہ انعقاد کیسے ہو رہا ہے؟ اور لکھے تھے اتوار بہت پیارا جواب دیا. فرمایا قوم پیسہ کیسا دیتی ہے؟ چندہ. جو گھٹیا مال دو گے گھٹیا پروڈکٹ ملے گا، اچھا مال دو گے بڑھیا مال ملے گا. اسی لیے ان کے اندر چونکہ انہوں نے پیسہ دیکھا نہیں، وہ نہیں دیکھا، پھسل جاتے ہیں، پیسوں میں پھسل جاتے ہیں. اسی لیے پوری تاریخ گواہ ہے، نبی سے لے کے ولی تک آسودہ خاندان، سب کھاتے پیتے لوگ تھے. کوئی نبی غریب نہیں رہا، کوئی ولی غریب نہیں رہا، اور سب نے فاقے کیے، سب نے مصیبت اٹھائی، اختیاری تھی. ہر ولی نے مصیبت اٹھائی، نبی نے تو ولی اٹھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امیر کبیر بھی تھے، اور دلیل موجود ہے. وہ سمجھتے کہ بات فاقے کر دیتے تھے یہ امت کے لیے، تاکہ لوگ امت اس پہ جو ہے وہ بھی محروم نہ ہو. آپ نے اعلیٰ کھانا کھایا، ادنا بھی کھانا کھایا، اعلیٰ کپڑا پہنا، ادنا پہنا، تاکہ امیروں بھی دلجوئی ہو، غریبوں بھی دلجوئی ہو. تو یہ چیز آج امت کے اندر یہ کب ملے گی؟ جب تم اللہ والوں سے ملو، اہل صلاح سے ملو. یہ نہیں کہ بھکاری شاہ کٹور شاہ ملو جا کے، یہ فلاں کی درگاہ فلاں درگاہ ہے.
تو یہ ایک ایسی دوسرا واقعہ ہے ان کا، غیاثپور ایک قصبہ تھا، آگ لگ گئی، ایک بزرگ چھت پہ چڑھ گئے اور چھت چڑھنے کے بعد دیکھا کہ آگ لگی، وہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اس کے بعد آگ بجھ گئی، بجھائی انہوں نے، اپنے خادم طلب کیا، اتنے افراد ہیں اور چاندی کے کچھ تنکے کہتے ہیں اس زمانے میں، اور یہ فی نفر لے کر جاؤ، اور تنکے اتنے قیمتی تھے، ہر ایک نیا چھپر بنا لیا، مکان بنا لیا، سب کو تقسیم کیا، یہ تھے ہمارے کافر۔ اللہ والے کا دولت بہت ہوتی ہے، اتنی دولت آتی ہے سب تقسیم کرتے رہتے ہیں، ان کا یہ واقعہ تھا، پھر نظارہ دیکھتے رہے جب تک آگ بجھی نہیں ہوئی، خود ہی کھڑے دھوپ کے اندر، آگ جو تبدیل بجھائی گئی، اور پھر انہوں نے یہ سخاوت کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے بعد دینا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ خانقاہ نظام، آج ہم لوگ خانقاہ کو جانتے نہیں، اسی لیے اسے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب کثرت ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ نام کثرت سے لوگے، گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ جس مالک کا میں نے نام لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اب ہماری زبان سے کیسے جھوٹ بولیں، کیسے غیبت کریں؟ یہ سوچ لیجیے، یہ ہے نظام خانقاہی۔ شیخ سکھاتا ہے 24 گھنٹے زندگی میں جو ہے چلہ گزارا انہوں نے، چلہ میں یہ ہوتا تھا، یہ تھوڑی خالی حقوق نعرے لگائے، وہ اس کو نگاہ ہوتی ہے، یہ اس سے تعلق ہے، اس کی نگرانی بھی ضروری ہے، شیخ کے اندر نگراں واجب ہے، مداحنت بالکل نہیں کرے گا، اٹھا شیخ نہیں، رضا کیا سوچے اتنے بڑے علامہ عالم ہے، موقع دیکھتے تھے لوگ، اسی لیے کہ مبلغ کے لیے 3 چیز لازم ہیں، وہ مثل فرض ہیں ان کے، اگر وہ مبلغ نہیں ہے، مردم شناسی، موقع شناسی، حرش شناسی، اس پہ اگر اس کو عبور ہوا وہ مبلغ کہلائے گا، ورنہ لفاظی ہے۔ تو اپنے نفس کی جو فنائیت کیسے ہو، کسی اللہ والے رجوع کرو جا کے، اس نے یہ تربیت نبی کی تربیت کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن براہ راست نہیں ہوئی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ کہو جا کے ان سے، اللہ تعالیٰ پوری قدرت تھی، سم ڈالتے دماغ کے اندر، ابدیت کیسے ظاہر ہو، ہر ایک انا آ جاتی ہے، سم اگر ہوگا دماغ کے اندر ہر ایک انا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پرواہی نہیں، کام کیسے چلتا دنیا میں، یہ تبدیل کرو، لیکن مالک کو نہ بھولو، جس مالک نے تم کو جو ہے چیز نواز سے آج امت مسلمان زیادہ تر مالک بھولا دیا، نماز وقت ہو رہا ہو رہی ہے، یہ عورت کیا عورت کس ختم ہو گئی، شادی خانے آباد ہو رہے ہیں، مسجد ویران ہو رہی، اس لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جن کی تربیت ہوئی ہے بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ دوسروں وہ خود نہیں ہلتے، جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، خشیت کبھی ڈرے نہیں، اللہ والے کبھی نہیں ڈرتی اسی سے۔ اور بڑا بزرگ تھے ہمارے، مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور الرحمان کا تھے، دبلے پتلے، لیکن اللہ نے زبردست سنتا تھا، کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا ان کو، کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو ہلا نہیں سکتا، وہ ہلا دیں گے، کن نہیں ہلا وہ ہلا دیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو اللہ نے جلاد دیا تھا، جلاد کا حسب ہوتا ہے، بس کلمہ پڑھتے تھے فوراً کلمہ شروع کرتے لوگوں نے، جیسے مقدمہ پہنچا، انہوں سب کو مسلمان کر رہے ہیں، ان کی پیشی ہو گئی، جب ان کو تھائی جلال ایک جملہ اشتہار کیا، ان کو کسے کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھنے لگا، پوری جوہری بیٹھی ہوئی تھی، جب ڈوٹی بھاگ گیا وہاں سے، کہیں مجھے کلمہ پڑھنا پڑے، یہ ہے آج نہیں مل سکتا مجھ کو۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ تھا، ایک شخص بلایا، طواف کر رہا تھا، کہاں رہنے والے ہو جوان کو، اس نے کہا کہ ان کے چھوٹے بھائی ہوتے گورنر تھے، اس کو جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں، کیسا ہے؟ انہوں نے کہا موٹا تازہ، انتہائی 10 برس، اس کو جلال آ گیا، مشہور تھا ان کا جلال، کتنے صحابہ انہوں نے شہید کر دیا،
10,000 صحابہ کو. یہ جلال بن گیا. دوسرا شخص تو جانتا میں کون ہوں؟ ہاں میں جانتا ہوں. اچھا یہ آپ یوسف ہے, وہ میرا بھائی ہے, تمہیں ضرورت ہوگی میرے بھائی کی مجھ سے؟ میں کہ ڈرتا نہیں ہوں. ایک جملہ استعمال کیا, میں ڈرتا علی رب سے ڈرتا ہوں. اس کو ترانے لگا عجیب سے, اور فوراً معذرت کر لی. وہ یہ کہہ کے واپس گیا, نہ مجھ کو مت بلانا. یہ ہے ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں, خشیت نہ. پہلے 4 صحابی تھے بس, پورے اکیلے فتح کر لیا. اللہ کے لیے ہوتا ہے. آج ہم مخلوق کے لیے دکان پہ قبضہ, مکان پہ قبضہ, جتنی کمپلیکس کہلاتے ہیں ایسے لوگ کیا بن رہے ہیں. تو یہ آج محمد کس کے لیے عذاب آ رہا ہے کہ ماری تو ڈرتے نہیں, مخلوق ڈر رہے ہیں. وہ کچھ نہیں. بادشاہ وقت ہے لیکن وہی دو کان پورے وہی اسٹرکچر کہتے ہیں اس کو, کوئی اس کا تبدیلی نہیں ہے. وہ بھی یاد ہے, تم بھی یاد نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے دائیں, جس کو چاہے دے دیں اس کی عطا ہے. تو تم مالک کو راضی کرو گے, مخلوق تم کو راضی کرے گی. اللہ والوں پاس کیوں جاتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں, وہ اس میں رہتے ہیں. مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کیا بہت لوگ آتے تھے, پھر آپ کو بہت جلال آتا تھا, دور بہت چلو ہٹا دو. تو لوگ کہہ رہے تھے خلاف سنت ہے, کہہ رہا کہ میں اس میں عمل کروں تو معلوم ہے یہاں تلک جگہ نہ ملا ہے. ملاقات ہو گئی رسول اب کیوں لوگ ٹھہر جاتے تھے, مل بھی جاتے تھے. اور تو موقع تو ان کو چاہیے اجازت سے کام, یہ بھی تو سنت ہے. اکثر لوگ خانقاہ کے لیے مدت متعین کرو, اس کا توسیع سے دے دے, بہت اچھا. از خود آئیں اوروں کو موقع دو تاکہ بات عورت پہنچ جائے. تو آج کا خلاصہ یہ ہے, اخلاق کو ٹھیک کر لو, اخلاص پیدا کرو, کوئی شے کام ضروری کرو, اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ, اس پہ عمل کرو گے کامیاب ہو گا. اور دعا اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد صلى الله تعالى على الله العظيم رب العالمين ومن يشاء آمين. 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 لا بأس لا إله إلا الله.